अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। रुझान रहें, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें, इंसान पैसों की खातिर क्या क्या करता है। किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुखे, जो मर्जी हो, लेकिन इन लोगों को परवाह नहीं होती है। हालांकि उनके अपने बच्चे भी होते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे की फीलिंग वो नहीं समझ सकते। दूसरा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए व्यूज़ की खातिर होते हैं, कंटेंट बनाया जाता है। जब से ये मर्दार भाग के गई थी, तब से उन बच्चों को हर कोई अपनी वीडियो में लेकर आता था। जब उनकी माँ का चैनल था तब तो वो आते थे, क्योंकि वो उनका अपना काम था। लेकिन जब वो भाग के गई है, अगर वो ना भागती, ना मुंह काला करती, तो बच्चों को इतनी ज़्यादा मुश्किल परेशानियाँ, इतनी टेंशनें उनकी ज़िंदगी में ना आती। तो हर कोई जाके उनके घर में उन बच्चों से हमदर्दी जताता था, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर। हालांकि किसी को भी उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ वीडियो की हद तक हमदर्दी थी। इसके बाद अब देखें कि जो उनकी सगी फूफी है, जिनके फूफियों के जो भाइयों की औलाद जो होती है ना, बहनों भाइयों की एक जैसी औलाद होती है। जो भाई होते हैं वो बहन के बच्चों को अपने बच्चे समझते हैं, तो फूफियों की जो जान होती है ना अपने भाई के बच्चों में, तो अगर वो ही ऐसा करना शुरू कर दें, अपने बच्चों के इन भाई के बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा तफरीक करें, इतना कुछ करें, तो मैं कहती हूँ कि फिर वो फूफियाँ तो नहीं हुई ना, वो डाइने हो गई हैं। आप लोग शादी अगर करवानी थी ना, तो आप लोग सादगी के साथ शादी करवा सकते थे, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था। अगर पहले से शादीशुदा भी था, बच्चे ना होते तो कोई मसला नहीं था। आप जितनी धूमधाम से शादी करते, जो भी करते ना, वो अलग बात होती। लेकिन अब उसकी जवान होती बेटी है, आप लोगों को इस सिकंदरिया को तो शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। माँ इसकी मर गई है, इस बंदे ने एक दिन भी अपनी माँ का उधर अफसोस नहीं बनाया, एक दिन भी चैनल में ये वीडियो बनाने का नागा नहीं किया। पैसे इसके साथ बेहिसाब खैरात के आते हैं, लोगों के घरों में जाएं, जुगियों में जाएं, हर किसी के घर में लोगों को इमदाद के नाम पर लूटा जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुंह के में वो एक जिस तरह शिकारी के आगे दाना फेंक देना, तो ऊपर जाल डालते हैं। जब जाते हैं तो लोगों के घरों की वीडियो बना के उनको दिखाया जाता है कि हमने आपकी अमानत इस बंदे तक पहुंचा दी है। हालांकि पहले उनसे ही ये लोग ऐसा करते हैं कि डील करते हैं कि आपको इतना देंगे, हम इतना रखेंगे। आपने वीडियो में बताना है कि हमारे पास इतनी अमदाद जो है ना पूरी की पूरी पहुंची है। तो मैं कहती हूँ कि ये मुसलमान कहलाने के भी हकदार नहीं है। इसके बाद जी शादी है, इन लोगों को नदीम से कोई सरोकार नहीं है। ये तो एक तो साबरा को नीचा दिखाने के लिए, दूसरा ये जिनसे पैसे इन्होंने लिए, जो नदीम की शादी करवा रहे हैं, जिनसे पैसे लिए, उन लोगों के लिए तीसरी सबसे अहम वजह जो है ना, वो अपने चैनल चमकाने के लिए ये नदीम भाई की शादी में ये हुला गुला ये सारा कुछ करें। अगर ये जहेज ना लेते तो कोई बात भी नहीं बनती थी, क्योंकि ये कह सकते थे वो गरीब लोग हैं, हमने सारा फर्नीचर खुद से तैयार करवाया। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन सोनिया अपनी भाभी और उसकी माँ को साथ लेकर गई थी और कह रही थी कि भाभी की पसंद से हम लोग लहंगा लेने आए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसके इनके सामान में हिस्सा डाला था। ये सोनिया के पैसे भी नहीं है, ये पैसे उनके जो नदीम भाई की शादी करवा रहे। अगर ये लोग ना लेते तब भी कोई बात नहीं थी, आप लोग बेडरूम सेट ही ले लेते, एक वो इनके साथ दीवान होता है आप वो ले लेते, या ये जो सीटर है 5 सीटर सॉरी 5 सीटर इन्होंने जो सोफ़ा लिया इन्होंने 2 ही दिए हैं। हालांकि बेड के साथ 2 चेयर वैसे भी होती हैं बेडरूम के लिए। तो जैसा कैसा भी सामान है, सामान के हवाले से मैं बात नहीं करना चाहती, अच्छा है बुरा है, अच्छा है माशाल्लाह से, जो उन्होंने जहेज दिया वो भी अच्छा है। अल्लाह पाक बस इनकी दोनों के नसीब अच्छे करे, इन दोनों में प्यार मोहब्बत कायम करे, बच्चों के साथ हकीकी मन में वो माँ जैसा प्यार करे। मैं तो यही दुआ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इनका दुख होता है। समाविया क्यों रोई है आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बार बार कमरा खोल के दिखाना कोई मान ही नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनती है। आप लोग उसी दिन दिखाना था जिस दिन आप घूंघट में उस औरत को लेकर आते, उस बच्ची को, बच्ची है कह रही थी डेली रूटीन वाली की समाविया से थोड़ी सी वो बड़ी है,
تو جس دن دلہن لے کر آتے آپ لوگ اس کا چہرہ نہ دکھاتے، گھونگھٹ میں دکھاتے، بیڈ پہ بیٹھی ہوئی دکھاتے، تو کوئی بات بھی تھی کہ جی اب ہم لوگوں نے اس کی وجہ سے دکھایا ہے کہ اب ہم دلہن لے کر گھر آ گئے۔ بار بار ندیم بھائی نے تو ڈیرا ہی ادھر لگا رکھا ہے، ویسے ہی اس کو سمجھ کچھ نہیں ہے، کام وہ نہیں کر سکتا ہے، کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن بیڈ پہ بیٹھنے کی اس کو پتہ ہے کہ میرا روم بن رہا ہے، میری صحت سجے گی۔ یہ ندیم بھائی کو بہت اچھی طرح سے سینس ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کمرے کو چھوڑ نہیں رہا ہے، مکمل طور پر اس نے ڈیرا اپنے بیڈ پہ ڈالا ہوا ہے۔ پھر دوسرے بچے ہیں، ایمن چھوٹی ہے، مزمل چھوٹا ہے، ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ شادی باپ کی ہو رہی ہے، کیا ہوگا کس طرح نہیں ہوگا، لیکن سماویہ بڑی ہے، پہلے تو اس کو انہوں نے بڑا کیا ہے، اس کے دودیال والوں نے، اور سب سے پہلے تو اس کی ماں نے، دودیال والے تو بعد میں قصوروار ہوتے ہیں بیچارے، لیکن سب سے پہلے اس بے غیرت ماں نے کیا۔ پھر بے غیرت ماں جب آگے گئی، اس بندے کے ساتھ منہ کالا کیا، ہر روز ویڈیو ڈالی، ہمارے پیار کی پہلی بارش، ہمارے پیار کی یہ وہ، تو بچی کے سامنے جب ماں کی ویڈیو آتی تھی تو ظاہری بات ہے سارے لوگ ہی دیکھتے تھے، اس کے دودیال والے بھی دیکھتے ہوں گے، وہ بچی بھی دیکھتی ہوگی کہ میری ماں کس طرح اس سانڈ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ صابرہ کبھی بخشی نہیں جائے گی، کبھی صابرہ کے دیکھنا آپ کے صابرہ کو مکافات عمل اسی دنیا میں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بچی کے چہرے سے معصومیت چھینی ہے، وقت سے پہلے اس نے سماویہ کو جوان کیا ہے۔ جو باتیں 13-14 سال کی بچیاں نہیں سمجھ سکتی ہیں، آج کل جو ہاتھوں میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس نے تو ہر کسی کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ ہر چیز نہ بھی سرچ کرو تو موبائل کے سامنے آ جاتی ہے۔ صحیح کسی نے کہا ہے کہ بچیاں جوان ہوتی بچیوں کے موبائل بالکل نہ دے، لیکن آج کل کے ماں باپ بھی اندھے ہو چکے ہیں، بچی کے پاس لازمی موبائل ہے ہاتھ میں، اور پھر بچیاں غلط رستے میں بھی چل پڑی ہیں، بگڑ گئی ہیں۔ پہلے تو ماں باپ کو، خود ماں باپ کا قصور ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہی نہ دیں۔ دوسری بات ہے کہ اس سب میں جو نجمہ ہے، جو رانی سکندر کے نام سے مشہور ہے، اس کو تو شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جوان ہوتا اس کا بیٹا ہے، خود اس کا پہناوا دیکھیں، پھر ٹک ٹاک پہ آپ ان کی دونوں کی ویڈیوز ذرا دیکھیں، اس سکندریہ کی اور سونیا کی، سوری نجمہ کی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بچے آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر بچوں کو وہ جھجک، وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ جو ایسی حرکتیں کریں تو بچے تو ظاہری باتیں کریں گے۔ پھر سکندریہ کا حق بھی نہیں بنتا تھا، اور نہ ہی اس رانی کا حق بنتا تھا کہ میں جا کے سماویہ کو اس کمرے میں لے کے جاؤں اور سماویہ کو اس کی دکھاؤں۔ پھر وہ جس طرح ندیم بھائی سے سکندریہ ڈسکس کر رہا تھا، تمہاری سیج کیسی بنانی چاہیے، تمہاری سیج ایسی ہو ویسی ہو، تو ظاہری بات ہے وہ تو بڑی بچی ہے، وہ تو 13-14 سال کی ہے، وہ تو سب کچھ جانتی ہے، اس کا ایموشنل ہونا تو بنتا ہی ہے نا، کیونکہ ماں تو پہلے ہی بھاگ گئی، وہ تو کسی اور کے ساتھ اس نے منہ کالا کر لیا، باپ کی شادی ہو رہی ہے، باپ بھی کسی اور کا ہو جائے گا، باپ ابھی تو وہ کمرہ نہیں چھوڑ رہا ہے، پہلے تو وہ مزمل کو اپنی گود میں بٹھاتا تھا، مزمل بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ فری ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے غور کیا کہ ان دنوں میں مزمل اپنے باپ کے پاس گیا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو میرا خیال ہے جانے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، جب بھی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے ان کے کانوں میں بات یہ ڈال دی جاتی ہے، آپ نے ویڈیو کے سامنے یہ بولنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے، آپ نے اس طرح خوشی کا اظہار کرنا ہے، آپ کو ہنسی آئے یا نہ آئے لیکن آپ نے چہرے پر مسکراہٹ ہی رکھنی ہے، آپ نے بولنا ہے ہمارے ابو کی شادی، ہم نے ابو کی شادی کروا رہے ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، میرے ابو تو مہندی کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم لوگوں نے کہا یہ سماویہ کہہ رہی تھی، جس طرح سماویہ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے سماویہ کو، اسی طرح سماویہ بات بھی کرے گی۔ تو یہ لوگوں کو، ان کو سونیا لوگوں کو، نسیمہ آنٹی لوگوں کو لوگ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنے بھی قصوروار نہیں ہے جتنی وہ عورت، وہ ناگن جو جس نے اپنے بچوں کو نگل لیا ہے وہ قصوروار ہے، کیونکہ اگر وہ با کرنا جاتی، نسیمہ آنٹی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتی، سونیا اس کو دھتکارتی، جوتے مارتے، جو مرضی کرتے، اس کو گھر سے نکالتے، لیکن یہ تو ہوتا نا کہ اگر اس کو بچوں کو سے پیار ہوتا، وہ عورت بولتی تھی میں کیوں جاؤں اس گھر سے، اگر آپ مجھے اس گھر سے نکال رہے ہو نا تو میں علیحدہ سے گھر بنا لوں گی۔ ابھی بھی وہ اتنا ویوز کی خاطر اور پیسوں کی خاطر بھیک مانگ رہی ہے، لوگوں سے اتنا ڈرامہ کر رہے ہیں، آئے روز ان کے گھر میں ڈرامہ ہوتا ہے، ادھر بھی آ گئے وہ جو اگر بات بتاتی نا کہ مجھے ساس نے، مجھے نندوں نے گھر سے نکال دیا، مجھے میرے سسر نے، میرا ہسبینڈ کام نہیں کرتا ہے تو میں اب کہاں جاؤں، میں باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہوں، تو آپ لوگ میری مدد کریں اور میری گھر بنانے میں آپ لوگ میری ہیلپ کریں، تو کیوں نہ لوگ کرتے، ایک گھر بناتی، چینل تمہارے پاس تھا، تمہاری بیٹی ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے، وہی ایڈیٹنگ کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے،
آج صابرہ، تم صابرہ ایک نام ہوتا صابرہ کا، حقیقی معنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ صبر والی عورت ہے، لیکن اس عورت نے ہوس میں اندھی ہو کر اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا۔ اگر اس کی بچی اللہ نہ کرے، میں تو ہر روز دعا کرتی ہوں اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ہماری بیٹیوں کے بھی، ہر کسی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، تو اللہ پاک اس کو ان غلط کاموں میں نہ ہی ڈالیں۔ اللہ چاہے تو کہہ نہیں کر سکتے، جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا نا، وہ بچے بھی پرورش پاتے ہیں، لیکن ان کے تو دادا دادی بھی ہیں، ان کا باپ بھی ہے۔ تو میں کہتی ہوں اللہ پاک اس بچی کی صحیح نصیب کرے اور اس کی عادت، اس کی نیچر صحیح رکھے، ورنہ ماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان بچوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی۔ اگر وہ بچے غلط ہو گئے تو صابرہ کبھی سکون سے رات کو سو نہیں سکے گی، ابھی بھی وہ ریلیکسنگ والی ٹیبلٹ یوز کرتی ہے، کیونکہ اس کا ایک لمحے کے لیے تو اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہوگا نا۔ کل صابرہ کے منہ سے یہ الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے کہ ان لوگوں کا گھر بن رہا ہے، تو لوگوں نے کہا ہے کہ تم جیلس ہوگی، ظاہری بات تم جیلس ہو، تم جیلس ہو، تم مر رہی ہو، تم سڑ رہی ہو اس ندیم کو دیکھ کر، جس ندیم کا دوبارہ سے اللہ پاک گھر بسا رہے، اس کو دوبارہ سے بیوی ملی ہے۔ تم تو اسی دکار کے آئی تھی، چھوڑ کے آئی تھی کہ اب یہ مرد کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا گھر نہیں بس سکتا ہے، اب کوئی اس بندے کو منہ نہیں لگائے گا، لیکن اللہ کی کرنی کس کو پڑھی لکھی ملی ہے، اس کا گھر دوبارہ سے بس رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ جس کے پیچھے تم بھاگ کے گئی تھی اس نے تمہیں نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ تم اس کا پیٹ بھی پالتی ہو، اس کا گھر بھی سنبھالتی ہو، لیکن وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ ہر ویڈیو میں در پردہ وہ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ باغی ہوئی عورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔